آداب، دعا کے بہت سے آداب ہیں جن میں سے ہم کچھ عرض کرتے ہیں۔ ادب سے وہ ہے نا، محبت کے کرینوں میں ہے پہلا کرینہ ادب کا۔ صوفیاء تو اتنا تک فرماتے ہیں کہ تمام عبادات کی جو جڑ ہے وہ ادب ہے، بلکہ وہ اتنا تک فرماتے ہیں کہ شیطان ظاہراً تو اللہ رب العزت کی نافرمانی سے مارا گیا، حقیقتاً وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت آدم علیہ السلام کا ادب نہیں کیا۔ جس کے اندر ادب ہے تو سمجھو وہ اپنے اندر ہیرے و جواہرات رکھتا ہے، جس کے اندر ادب نہیں ہے نا جناب، تو شیطان سے بڑھ کر آپ کے سامنے کوئی دنیا میں مثال نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں تھا، اس سے بڑھ کر کوئی عابد نہیں تھا، اس سے بڑھ کر کوئی معرف نہیں تھا، تو ادب نہیں جو نہ جناب آپ کے سامنے ایسا۔ دعا ادب کی ضرور مانگا کریں۔ دعا کے وقت چاہیے کہ ہتھیلیاں آسمان کی طرف پھیلی ہوں، اس طرح۔ اب یہ ان باتوں کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے، اور آج کے بعد یہ بھی نوٹ کرنا ہے کہ یہ پھر کھلے جملے ہیں ہمارے مولوی پیر بڑے، وہ ادب کو کس طرح لیتے ہیں۔ اس طرح آپ کے ہتھیلیاں ہونی چاہیے جناب، یعنی ان کا جو منہ ہے وہ آسمان کی طرف ہونا چاہیے۔ تو یہ جو لوگوں کے سٹائل ہیں، یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ خدا سے دعا مانگ رہے ہیں، پتہ نہیں مذاق کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، یہاں تک کہ یہ کاندھے ہیں، یہ اپنا سینہ ہے۔ ایک بات، دونوں ہاتھوں میں کچھ فاصلہ ہوگا، اتنا رکھیں آپ کی مرضی، اتنا رکھیں آپ کی مرضی، اتنا رکھیں آپ کی مرضی۔ ٹھیک ہے جناب، بعض اوقات اس طرح مطلب ہاتھ دونوں ملا کر بھی حکم ہے، لیکن اگر تھوڑا سا کھول کے رکھیں تو یہ مستحب ہے۔ نہ بہت نیچے ہوں نہ بہت اونچے ہوں، بلکہ کندھے کے مقابل ہے۔ اب حکم تو یہ آ رہا ہے، کندھے یا سینہ، کندھے یا سینہ، دو باتیں آئی ہیں۔ اچھا، اور دعا کے بعد ان کو منہ پر پھیر لینا۔ وہ دعا مانگتے ہیں، دعا مانگتے یہیں ان کے ہاتھ ہوتے یہیں کر دیتے ہیں۔ وہ منہ پر لانا پتہ نہیں گناہ سمجھتے ہیں یا حد تک سمجھتے ہیں، حالانکہ حکم شرع سنت مبارکہ یہ کہ دعا مانگنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو منہ پر رکھنا ہو۔ لوگ منہ پر ایسے مار رہے ہوتے ہیں جس طرح مکھیاں اڑاتے ہیں، مطلب یہ سنت مبارکہ کے خلاف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارکہ کے خلاف ہے، آداب کے خلاف ہے، شرع کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، لیاقت اور شرافت اور نزاکت کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے جناب، مشکات شریف۔ ضروری ہے کہ دعا کرنے والے کا رزق حلال ہو۔ وہ ہم آپ کو سناتے رہتے ہیں نا، ظالم تھے بادشاہ، تو ایک اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا گروہ وہاں عراق میں تھا، غالباً مصر کی بات ہے۔ تو جب وہ بادشاہ ظلم کرتا تو اللہ تعالیٰ کے ولی دعا مانگتے، بادشاہ کا جو ہے کام کباڑا ہو جاتا۔ تو بادشاہ نے کہا اب میں ان کا حل کر لیتا ہوں۔ کیا کیا بھلا؟ ان سب کو بلایا، دعوت کی، اور اس کے اندر جو ہے نا رزق مشکوک کر دیا، یعنی حرام اس میں ملا دیا۔ جب کھانا ان کو کھلا دے تو ان کو کہا اب جاؤ میرے لیے زور کر کے دعا مانگو۔ 40 دن تو ویسے بھی جب ایک لقمہ حرام کا چلا جائے نا، ایک لقمہ حلال کا، یہ حدیث پاک میں ہے، تو 40 دن تک انسان کی تو عبادت قبول نہیں ہوتی۔ چلو ایک بندے کو پتہ چل گیا کہ میں نے آج معاذ اللہ حرام کا لقمہ کھا لیا، جب اسے کسی نے کھلا دیا۔ آج چاند اپنا یکم شبان المعظم کی، چلو وہ بندہ احتیاط شروع کر دیتا ہے کہ میں آج کے بعد حرام نہیں کھاؤں گا، نہیں کھاؤں گا۔ وہ اس کے 5 دن بھی گزر جاتے ہیں، 10 15 20 25 30 35، 2 دن باقی رہتے ہیں، پھر وہ بندہ کسی طریقے سے حرام کا لقمہ کھا لیتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا، پھر آگے ایسے پھر چند دن گزرتے ہیں، پھر وہ بازار گیا کوئی مٹھائی کھا لی، پھر بغیر پوچھے کوئی کھا لیا، پھر یہی جناب تسلسل چلتا رہتا ہے۔ ہم لوگ توجہ رزق پر کرتے نہیں ہیں جناب، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ورنہ وہ دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے تو قبول نہ ہو جناب، یہ تو ہے نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، رزق حلال ہے۔ تو کیا بہت سارے طریقے ہیں اس کے، بہت سارے آگے راستے ہیں۔ ہم لوگ جب جاتے ہیں بازاروں میں، تو جب ہم لوگوں سے
रेडी वाला खड़ा है, उनसे रेट भी पूछ रहे हैं, बाज़ों का तो रेट बाद में पूछने अपने मुंह की उंगली पहले ला देते हैं, मूंगफली है, केला है, सेब है, कोई भी है, हालांकि वो बंदा जानता है या नहीं जानता, एज अ टेस्ट। नहीं जनाब, ये सारी बिल्कुल नाजायज़ चीज़ें हैं। अगर खाना है उससे बंदा ले और उससे इजाज़त मांगे, या फिर बिलखुसूस जब आपने ले लिया उन्हीं में से आप टेस्ट कर। फिर हमारी फिर बहुत सारी ऐसी महफिलें होती हैं, बंदे को वहाँ इन्वाइट भी नहीं किया जाता, पहुँच जाता है बंदा। ऐसे जनाब जो ज़हरन जिसके रिस्क मशकूक हो, वहाँ भी बार के सारी इबादत की यूँ समझे, अगर कोई बंदा ज़हरन आबिद नहीं है ना, नवाफिल ज़िक्र अस्कार रिस्क उस हलाल उसका है, समझो बहुत बड़ा वली कामिल है। अल्लाह ताला ने तो अपने रसूल पाक नबियों पाकों को भी यही हुक्म फरमाया अलैहिस्सलाम, या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यिबात, कि रिस्क हलाल का। सूफिया कराम फरमाते हैं कि दुआ आसमान के दरवाजे की कुंजी है, ठीक है जनाब, और ग़िज़ा हलाल इस कुंजी के दंदे हैं। जिस तरह हदीस से पाक है ना कि जन्नत की कुंजी क्या है, नमाज है, नमाज की कुंजी क्या है, वज़ू है, ठीक है जनाब। तो इसको भी ऐसे समझ लें, ये आसमान के दरवाज़ों की क्या है, कुंजी है। लेकिन कुंजी के जब दंदाने ना हो तो वो कुंजी नहीं खुलती। बड़े बड़े पुराने ज़माने के भी आपने ताले देखे, चाइना के भी देखे, मलेती भी देखे, तो शायद आपने ऐसी कुंजी देखी हो जो बग़ैर दंदाने के हो, है नहीं। बल्कि तफसीर रूहुल बयान शरीफ, दुआ के वक्त दिल हाजिर हो, तवज्जो हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ से मांग रहा हूँ, किस से मांग रहा हूँ। वही बातें जो हमारी अक्सर दोहराई जाती हैं। लोग दुआ मांग रहे होते, उसकी तवज्जो नहीं होती, इधर देख रहे होते हैं, इधर देख रहे होते हैं। कोई कल खाली हो, चेलम हो, अल्लाह ताला आपका भला करे, कोई महफिल हो, ख़त्म शरीफ पढ़ा जा रहा हो, कोई लंगर शरीफ तकसीम किया जा रहा हो, जो है ना, इधर से दुआ मांग रहे होते हैं, उधर से वो डब्बा आ रहे, डब्बे की तरफ देख रहे हैं, इधर से वो लंगर शरीफ आ रहे, लंगर की तरफ देख रहे हैं। इसलिए हालांकि मैं अपने चौधरी को कहता रहता हूँ, बस मैं तो फिर इसको गंदा जो नहीं कहूँगा कि लंगर शरीफ तकसीम करने के लिए और थोड़े तरीके होते हैं। वो क्या किस टाइम तकसीम करना जनाब, जब ख़त्म शरीफ होगा। किस टाइम तकसीम करना जनाब, जब दुआ होगी। फिट्टे मुँह, क्या इस मुक़द्दस मुहतशम दुआ के टाइम तुझे ये आसानी सहूलत मिल रही है कि शोर शराबा ना हो, लोग उन्हें लंगर शरीफ रहना ना जाए। बंदा यार, और कितने तरीके हैं इसको बेहतरीन इसको हल करने के। मतलब जितनी दूर से दीन से दूरी होगी उतनी गुमराही होगी, जितनी चुदराहट अना होगी उतनी बर्बादी होगी। और दुआ कितनी बड़ी इबादत है, तो हमारे कहते हैं हम दुआ ही के टाइम जो है ना, इंसान के ज़ौक़, रूहानियत, शौक़ सारा कुछ बर्बाद हो जाता है। तो जब यार हम इस तरह के जुमले कहा करें, उस वक्त सिर्फ हम आपसे इतना तावन लेते हैं, बस हम ना आपसे कुछ जिस तरह कहते हैं वेले लेते हैं, ना पैसे लेते हैं, ना कोई माज़अल्लाह हमने किसी से कुछ जंग लड़नी है। जब एक जुमला सही हक खूबसूरत बोल दिया जाए ना, इतने तो आपकी आवाज़ होनी चाहिए यार ये अदब है, ये दुआ सारी घंटा हो गए, 2 घंटे हो गए, उस इबादत का मखज़ हम अब ले रहे हैं दुआ की खातिर। कितने आदमी बैठे, पता नहीं अल्लाह ताला किसकी दुआ कबूल फरमा ले। और हदीस मुबारक में भी ऐसे ही है, जब 40 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं तो उनमें से एक आदमी ऐसा होता है जिसकी अल्लाह ताला दुआ कबूल नहीं करता। तो हमारे चौधरी पर अपना देख लिया अगर रमज़ान शरीफ, ये कोई माज़अल्लाह गिले शिकवे नहीं होते, असल तरबियत होती है। लेकिन वहाँ एक बंदा क्या करे, इमाम को तो वो समझते हैं माज़अल्लाह गुलाम, अपनी मर्जी और अपनी चुदराहट को वो समझते हैं कि ऐन हक है। ये चीज़ें आप भी लिया करें। इस मुआशरा एक बंदे से ठीक नहीं होता। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक जब अकेले थे, कर सकते थे, किया आपने, लेकिन दीन इस्लाम तब फैला जब साहबा आलिम रिज़वान मुसलमान हो गए काफ़ी तादाद में। फिर आर्डर हुआ ना जंग का कि जो हुक्म होगा तमील होगी। तो हम इनको क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि शरअ के मुताबिक, शरअ के खिलाफ काम ना किया। लंगर शरीफ तकसीम करना है जनाब, 10 मिनट लग जाएंगे, 5 लग जाएंगे, बाद इसके अलावा दुआ खैर हो जाए, 4 बंदे उठ जाए, इधर भी उठ जाए, इधर भी उठ जाए। कोई हमारा होता है पिंडाल हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद। लिहाजा इस चीज़ का तावन किया करें खुदा के लिए, हमारी अपनी ज़ात के मामला नहीं होते। इतनी बातें शायद आपको क्लियर कहीं मिलती हूँ, तो उसके बावजूद जब फैमिली देखते हैं ना, हमारे जैसे इंसान तड़प उठते हैं कि हमारे मेहनत करने का क्या मतलब, हमारे तकरीरें करने का क्या मतलब, और इनकी सोच सुभान अल्लाह। दुआ बहुत बड़ी बात है, इसमें किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ खिलाफ शरा ना किया करें। आगे जितना डुलना है डुल जाए। आगे देखें,
دعا کے وقت دل کیا ہے؟ حاضر ہو۔ پھر میں آپ سے بتاتا ہوں، جب ہم لنگر شریف تقسیم کرتے ہیں اس وقت دل ہمارا حاضر ہوتا ہے؟ نہ دل حاضر ہوتا ہے، نہ دماغ حاضر ہوتا ہے، نہ ادب حاضر ہوتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے نا جناب، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں۔ کمال ہے۔ دعا کے وقت قبولیت کی کبھی امید ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امید ہو، ہم تو دعا کے وقت کرتے ہیں اپنی دنیا داری ہے۔ نا امیدوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ حدیث پاک میں یہ صحیح ہے، بندے کا جس طرح گمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، ایسے ہی وہ ذات اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ طریقہ دعا یہ ہے کہ اول حمد الہی کرے۔ اب آگے بات آپ کو، ہم دعا مانگتے ہیں، خیر آپ کو تو پتے پرانے ساتھیوں کو، جو نئے نئے ساتھی ہیں وہ کہتے ہوں کہ گھر سے بڑے بڑے پیروں کو دیکھا، بڑے بڑے، آپ کی دعا کا عجیب سٹائل ہے۔ اب آپ بات آگے، اول کیا کرے؟ حمد الہی کرے۔ تو جب ہم شروع کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، وہی باتیں جو آپ کو اکثر دہراتے ہیں۔ بسم اللہ شریف اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہر کام میں نے پڑھا حدیث پاک میں، جو کام بسم اللہ شریف سے کیا جائے تو وہ کبھی ادھورا نہیں رہتا۔ ایک بات، دوسری یہ ہے، اب دیکھ رہے ہیں کہ حمد الہی کرے، الحمد للہ رب العالمین میں حمد الہی آ گئی جناب، ٹھیک ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر کیا کرے؟ درود پاک پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم۔ اب درود شریف آ گیا۔ دیکھیں، میں نہ کسی بڑے، ہر بندے کے، اللہ تعالیٰ نے، ہم نے یہ پڑھا نا تفسیر نعیمی شریف کو پتہ نہیں کتنے سال پہلے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی، میں نے عمل میں لایا۔ ہم کسی کے ٹھیکیدار نہیں ہیں کہ کوئی بڑا عالم، مولوی، خطیب، پیر کی سطح سے دعا مانگتے ہیں۔ ہم کسی، اللہ تعالیٰ نے شعور دیا، عقل دی اور عمل دیا، عمل کا اور توفیق دی، ہم کر رہے ہیں۔ اس طرح کوئی کرے جا نہ کرے، ہم کسی کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، بس بات ختم۔ اچھا، اول حمد الہی کرے، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرے کہ میں اس قابل نہیں جس قابل رب تعالیٰ نے مجھے کیا ہے، اور پھر عرض حاجات کرے، اپنے اپنے معروضات پیش کرے، پھر درود شریف پر ختم کرے۔ دعا شروع بھی درود شریف پر کرے، ختم بھی درود شریف پر کرے، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ دعا درمیان آسمان معلق ہو جاتی ہے جس کے آگے اور پیچھے درود پاک نہیں پڑھا جاتا۔ ٹھیک ہے جناب۔ اچھا، دعا کے وقت اپنے مقصد کو دھیان میں رکھے کہ میں کس لیے دعا مانگ رہا ہوں اور مجھے کیا ضرورت ہے، کیونکہ خیال کا بڑا اثر پڑتا ہے، جس کو اخلاص بھی کہتے ہیں۔ جو جس طرح کا خیال ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کا گمان، جو آپ کا گمان ہوگا اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق آپ کو عطا کرے گا۔ تفسیر روح البیان۔ بہتر ہے کہ صرف اپنے لیے ہی دعا نہ کرے بلکہ اور مسلمانوں کے لیے بھی کرے، مگر ابتدا اپنے سے کرے، ابتدا اپنے سے کرے۔ بڑے بڑے بزرگان دین کے واقعات سنتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہم نے دیکھے سنے ہیں، وہ کہتے ہیں کر صاحب ہم نے تو آج تک اپنی ذات کے لیے دعا نہیں کی، اپنے دوستوں کے لیے، جو مخلوق خدا کے لیے، بلکہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو اور جلدی قبول ہو تو پہلے سے مراد ہے کہ یعنی اپنی دعا میں دوسروں کو ضرور یاد رکھے۔ اب مجھے بزرگوں کے، دیہاتوں کے خوبصورت جملے نظر آتے ہیں، وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ کل ملک کے بچوں کی خیر فرمائے۔ جب بندہ ان کو اکیلے دعا دیتا ہے نا، دیہاتیوں کو، پرانے لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، ادب والے ہیں، شعور والے ہیں، ان کے اس طرح کے فوراً جملے ہوتے ہیں۔ جب ان کو بندہ ڈائریکٹ دعا دے رہا ہوتا ہے تو ان کے فوراً جملہ یہی نکلتا ہے، نہیں اللہ تعالیٰ کل ملک کے بچوں کی خیر فرمائے، کل ملک کے، اللہ تعالیٰ دیسی پردیسیوں کی خیر فرمائے، جو جہاں رہ رہے ہیں ان کے بھی، جو وہاں ہیں ان کے، مطلب بڑے خوبصورت ان ہستیوں کے جملے ہوتے ہیں۔ اس میں ہماری کامیابی کب ہے؟ جب ہم شریعت کے مطابق چلیں گے اور دعا میں اپنے دوسروں کو یاد رکھیں گے۔ ہیں لوگ وہی اچھے دنیا میں جو آتے ہیں کام دوسروں کے، جو بندہ دوسرے کے لیے بھلائی کرے گا نا، سمجھو وہ اپنی ذات کے لیے۔ جب بندہ کسی کی عزت کرتا ہے نا، ظاہراً وہ خود عزت اس کے لیے کر رہا ہے، حقیقتاً وہ اپنی عزت خود کروا رہا ہے۔ دوست اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ